یہ آج ہم جو ہے نا اپنا جنوبی پنجاب کے سینئر ترین وکیل ملک محمد اسلم چنڑ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں. ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ بیرسٹر محمد فرح حیدر ملک صاحب جو ہے نا یہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور محمد فاروق حیدر صاحب بھی, اور یہ ان کا ڈسٹرکٹ کورٹ میں دفتر ہے, ہائی کورٹ میں بھی دفتر ہے, تو سینئر ترین وکیل ہیں اور چنڑ برادری سے ان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے. تو آج ہم نے ان سے جو ہے نا وہ ٹائم لیا ہوا تھا, تو آج ہم ان سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی گفتگو لیں گے. السلام علیکم ملک صاحب, کیا حال ہے؟ بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ملک محمد اسلم چنڑ صاحب ہمارے سینئر ترین وکیل ہیں جنوبی پنجاب کے, اور ماشاءاللہ مصروف وکیل ہیں, اور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے بھی جو ہے نا وہ صدر رہے ہیں, یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی صدر رہے ہیں, کئی دفعہ صدر رہے ہیں, عہدیدار رہے ہیں. میں کل بورڈ دیکھ رہا تھا کہ جنرل سیکرٹری بھی ہائی کورٹ کے رہے ہیں, ادھر بھی رہے ہیں, تو ایک عمر گزری ہے. اور اصل میں آج جو میں نے ان کا جو ہے نا وہ ان سے گفتگو لینی ہے, وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب بھی جو ہے نا وہ لکھی ہے, تو ماشاءاللہ وہ مذہبی جو ہے نا وہ سوچ رکھتے ہیں. ویسے بھی ہماری چنڑ برادری جو ہے وہ ماشاءاللہ کئی یونیورسٹیوں میں آج کل کئی پروفیسر ہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ جو ہے نا اپنا حفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اب چنڑ برادری کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی جو ہے نا وہ بنایا ہے. اور یہ اس وقت ہمارے برادری میں دو اہم شخصیات جو ہے نا, ملک اقبال چنڑ صاحب بزرگ آدمی ہیں, وکالت میں بھی بزرگ ہیں, اور ملک محمد اسلم چنڑ صاحب جو ابھی یہ تو پریکٹیکل وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ماشاءاللہ. تو میں تھوڑی سی جو ہے نا آج گفتگو لینی ہے وہ اہمیت رمضان کے حوالے سے. تو ملک صاحب یہ ابھی رمضان آنے کو کھڑا ہے, تو آپ کچھ عوام سے یا اپنے مسلمان بھائیوں سے آپ کی بات کا اثر ہوگا, تو آپ تھوڑی سی انہیں کہیں کہ ذرا وہ جلدی تیاری کریں اور اس کو اہمیت دیں, تو اس حساب سے جو ہے نا میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو لیتے ہیں. جی بالکل ملک صاحب, آپ نے صحیح فرمایا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, تو رمضان المبارک بڑا معتبر اور انتہائی اہم ترین مہینہ ہے ہمارے اسلامی کیلنڈر میں. جی بالکل. اسپیشلی مسلمان جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ دوزخ سے بچاؤ کا مہینہ ہے, جی عبادتوں کا مہینہ ہے, جی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں, باجماعت نماز ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور کل میں ایک پڑھ رہا تھا تو ایک کسی بیرونی ملک سے انگلش میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ روزے میں ہم لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں, ڈشز کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور اور زمزم کا استعمال کرتے تھے تاکہ بھوک کا بھی احساس ہو, صحت بھی ٹھیک رہے. ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھوک رکھ کے آپ کھانا کھائیں. تو ہم خوش قسمت ہیں جی کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ رمضان مبارک دوبارہ پایا, اور وہ انسان بدبخت ہے جس نے رمضان کو پایا اور وہ اپنی سکن دوزخ سے نہ چھڑوا سکے. جی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 بندوں کے بارے میں, جن میں ایک یہ بھی ہے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. میری زندگی کا جو مین رخ پلٹا تھا یا اب تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ رمضان المبارک کی وجہ ہے. جی بالکل. وہ ہوا یوں تھا کہ 1977 میں ہم دیہات سے شہر میں شفٹ ہوئے. ابائی گھر سمرسٹ ہے, تو جس گھر میں شفٹ ہوئے اس کے سامنے مسجد تھی. دوسرے دن رمضان المبارک آیا, تو 1977 میں جناب ہمیں ابا جی نے مسجد میں کہا بھی آپ نے تراویح پڑھنی. بس اب 1977 گزر گیا اور اب 2024 ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں. اللہ کی مہربانی ہے, باقاعدگی سے اللہ نے آپ کو شرف جہاں کھڑا کیا تھا والدین نے وہ برکات وہ فیوز حاصل ہوئے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں, ورنہ بندے کی جب نہیں وہ بعض اوقات لوگ رکھنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ رکھ نہیں سکتے. تو آپ وہ ہر بندے کو اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں لگی رہتی ہیں. تکلیف میری سمجھ میں روزہ تکلیف کو دور کرتا ہے.
جی جی جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا جی جی وہ قیامت تک بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ جی جی اس کا اثر اتنا جی نہیں ہے. جی جی روزے کی قضا بھی ہے, جی جی کوئی سفر میں ہے, مسافر کے لیے چھوٹ ہے. جی 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 جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کی کوئی قضا نہیں ہے. جی جی کوئی مسافر ہے, کوئی بیمار ہے, وہ بعد میں رکھ لے, اس کا ثواب پھر اتنا ہی مل جاتا ہے. جی جی ہم استدعا کرتے ہیں مسلمان بھائیوں سے کہ وہ ذخیرہ اندوزی, گراں فروشی, جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, لڑائی, جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو آپ بھی شیطانی کام چھوڑ دیں. لیکن وہ شیطان کا اثر رہ جاتا ہے, اس لیے ہم اس کام میں لگے رہتے ہیں. یہ شیطان سے بچاؤ کا مہینہ ہے, یہ باتوں کا مہینہ ہے. جتنا کم سے کم بولیں اتنا زیادہ بہتر ہے. جو کسی کو علم نہیں ہے وہ نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے. حکم بھی یہی ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ تشریف لے آئے. آپ جی ملک صاحب, آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے اور روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اسے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر اس کا سفر میں اس میں ہے تو پھر اگر مجبوری ہے, بیماری کی حالت میں ہے کہ جس سے آپ کی بیماری بڑھنے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو روزے وغیرہ رکھائیں. بہرحال آپ کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ رمضان کا ایک لمحہ اور رمضان اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ وہ جو ہے نا جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ ملک صاحب بزرگ آدمی ہیں, تو دانشور ہیں, تو مصنف ہیں, تو آپ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی سمجھدار ہیں اور ملک صاحب کی باتوں کو بھی وقت دیں گے اور آپ اپنے اعمال میں ملک صاحب کو بھی جو ہے نا وہ شریک کار کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جناب ملک صاحب.